الشيطان الرحيم. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف ريحان. فبأي آلاء خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما
فبأي آلاء صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. جی آواز آ رہی ہے؟ جی آقا آ رہی ہے. بہتر. تجوید کے اندر، علم تجوید کے اندر پچھلے ہفتے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، لہٰذا 2 پوائنٹس یہاں کے اوپر پچھلے ہفتے ہوئے تھے کہ کن مقام پر ٹھہرنا چاہیے. کہتے ہیں اس کی 4 چیزیں ہیں. علیہ السلام منتشا صاحب، وہ 4 مقام بیان کیے گئے جہاں کے اوپر وقف کرنا چاہیے. کہتے سب سے پہلے اس جگہ کے اوپر ٹھہرا جائے جہاں بات لفظ اور معنی کے اعتبار سے تمام ہو رہی ہو، یعنی لفظ کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی بات مکمل ہو رہی ہو. جیسے مالک یوم الدین، کہتے ہیں جملے کے اندر لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے بات مکمل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، لہذا اگلا والا جو جملہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، کہتے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں کے اوپر پہلے والی جو آیت ہے مالک یوم الدین، لفظی اعتبار سے اور معنی کے لحاظ سے بات مکمل ہے. پھر اس کے بعد دوسرے پوائنٹ میں کہتے ہیں کہ اس مقام پر ٹھہرا جائے جہاں ایک بات تمام ہو جائے لیکن دوسری بات ہے اس کا تعلق پہلی والی سے ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک آیت کے اندر بیان کیا جائے کہ جیسا کہ یہاں کے اوپر مثال ہے مما رزقناہم ينفقون، اور وہ لوگ راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ بات مکمل ہو رہی ہے لفظی، لفظ و معنی کے اعتبار سے، لیکن ایک صفت آ رہی ہے اگلی آیت میں. سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ تو صفت بتا رہی ہے اگلی آیت والذین یؤمنون، ایسے لوگ راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں جو کہ خدا کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. پروردگار عالم کے اوپر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں. تیسرے پوائنٹ کے اندر کہتے ہیں اس مقام پر وقف کیا جائے یعنی ٹھہرا جائے جہاں معنی تمام ہو جائے لیکن بعد والا لفظ پہلے کے لفظ سے تعلق رکھتا ہو. تو کہتے ہیں کہ ایسی جگہ کے اوپر کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ سورہ حمد کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، کہتے ہیں یہ ایک آیت ہے، لیکن اگر کوئی انسان الحمدللہ کے اوپر رکے تو کہتے ہیں غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں کے اوپر لفظ معنی کے لحاظ سے بات مکمل نہیں ہو رہی ہے. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی. کون سا اللہ؟ رب العالمین، کہ جو کہ عالمین کا پروردگار ہے. حیدر صاحب علیکم السلام ورحمۃ اللہ. چوتھے پوائنٹ میں کہتے ہیں اس مقام پر ٹھہرا جائے جہاں نہ لفظ تمام ہو نہ معنی. یعنی ایسی جگہ کے اوپر آپ رک رہے ہو
جہاں لفظی اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے نہ لفظ تمام ہو رہا ہو نہ معنی، یعنی ایسی جگہ کے اوپر وقف کیا جائے نہ لفظ کے اعتبار سے بات مکمل ہو نہ معنی کے اعتبار سے. جیسے مثال طور پہ مالک یوم الدین کے اندر کوئی لفظ مالک کے اوپر اگر وقف کرے ٹھہرے تو کہتے ہیں غلط ہے. یہ وقف کرنا مالک کہتے ہیں یہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں کے اوپر نہ لفظ کے اعتبار سے بات مکمل ہو رہی ہے نہ معنی کے اعتبار سے. اس لیے مالک یوم الدین کے اوپر ٹھہرنا جائز ہے، یعنی مالک یوم الدین کے اوپر ٹھہرنا صحیح ہے. مالک کے اوپر رکنا اور ٹھہرنا یہ کہتے ہیں یہ غلط ہے آپ کے. ٹھیک ہے، کوئی سوال تو نہیں یہاں تک کہ آپ لوگ کا؟ سکینہ صاحبہ علیہ السلام، سیدہ ناشفی صاحبہ علیہ السلام ورحمۃ اللہ. بات واضح ہے؟ جی آقا جی. بہتر. اس کے بعد یہاں کے اوپر دو چیزیں ہیں، ایک ہے وقف جائز اور دوسری اصطلاح کا نام ہے وقف لازم. وقف جائز اور لازم کیا ہے؟ اس کو پڑھ دیتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ وقف کے مواقع یعنی جو جگہیں ہوتی ہیں رکنے کے، کہتے ہیں کبھی بعد کے لفظ سے ملا دینے میں معنی بالکل بدل جاتے ہیں، جیسے لم یجعل لہ عوجا قیما. کہتے ہیں عوجا اور قیمہ کے درمیان ایک وقف ہے یعنی ٹھہرنا ہے، اور یہ وقف لازم ہے. وقف لازم کسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کے اوپر آپ ٹھہریں. کہتے ہیں اگر آپ نے ملا دیا ورنہ معنی منقلب ہو جائیں گے. اگر ہم نے یوں پڑھا کہ لم یجعل لہ عوجا قیما تو کہتے ہیں کہ معنی منقلب ہو جائیں گے، معنی بدل جائیں گے. لہذا ایواجن کو ایواجہ پڑھا جائے. کیوں؟ کیونکہ یہاں کے اوپر وقف لازم ہے. وقف لازم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واجب ہے کہ آپ یہاں کے اوپر ٹھہریں. لیکن وقف جائز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وقف جائز کے اندر واجب نہیں آپ ٹھہریں، آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ رکیں چاہے آپ نہ رکیں. کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو ایواجن قیمہ پڑھیں گے تو معنی یہ ہوگا پروردگار یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمارے قانون میں کوئی کجی نہیں ہے اور وہ قیم ہے. کجی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ٹیڑھا راستہ. یعنی پروردگار عالم کا جو راستہ ہے وہ مستقیم ہے اور قیم ہے. کہتے ہیں کہ یہاں کے اوپر اگر دونوں کو ملا دیا گیا تو منقلب ہو جائے. ہماری کتاب میں نہ کجی ہے اور نہ راستی، اور یہ بالکل غلط. کہتے ہیں کہ اگر آپ نے لم یجعل لہ عوجا قیما پڑھا تو کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ قرآن مجید کے اندر جو باتیں اور جو بیان پروردگار عالم کا موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کے اندر، اس کلام الہی کے اندر نہ سیدھا راستہ ہے نہ غلط راستہ ہے. یعنی یوں کہا جائے کہ نہ حق ہے نہ باطل بلکہ بیچ کا راستہ ہے. کہتے ہیں یہ غلط ہے کیونکہ قرآن مجید حق کی طرف سے ہے اور خود کلام الہی بھی ایک حق ہے ہمارے لیے. لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ لم یجعل لہ عوجا قیما کے اندر اگر آپ وقف نہیں کریں گے تو معنی منقلب ہو جائیں گے. لہذا لم یجعل لہ عوجا قیما تلفظ کریں تو پھر آدمی کا آپ کے عرض کریں کہ معنی صحیح ہوگا. لیکن لم یجعل لہ عوجا قیما تلفظ کرنے پہ معنی غلط ہو جائے گا. تو وقف جائز اور وقف لازم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقف لازم اسے کہتے ہیں کہ جہاں کے اوپر ٹھہرنا واجب ہے، لیکن وقف جائز اسے کہتے ہیں کہ جہاں کے اوپر ٹھہرنا
ضروری نہیں ہے بلکہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ یہاں کے اوپر ٹھہریں. جی کوئی سوال ہو تو بتا دیں یہاں تک کہ اگر بات واضح نہ ہو. السلام علیکم آپ کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اگر اس میں لم یج الہو عواجن واؤ میں الف کیوں لگائیں گے؟ عواجن اگر پڑھیں گے. ہاں نہیں واؤ میں الف نہیں آئے گا, واؤ کے اوپر زبر ہے. عوج. اچھا عوجن مطلب کھینچیں گے نہیں نا اس کو, جس طرح سے نہیں پروناؤنس لم کریں گے الف یجعلہ کی آواز نہیں آئے گی. عوجا قیما. جی ٹھیک ہے, شکریہ. جی ٹھیک. اب یہ آج ہمارے آخری بات ہے اس درس کی جو انشاءاللہ آج مکمل ہو جائے گی. دیکھیں قرآن مجید کے اندر قبل اس کے کہ اس پیج کو اور اس درس کو شروع کریں ایک بات علیحدہ سے عرض کر دیں کہ قرآن مجید کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی آیتیں جہاں کے اوپر آیت ختم ہوتی ہے تو وہاں کے اوپر کچھ علامتیں ہوتی ہیں, کچھ سائن ہوتے ہیں. ان علامتوں اور ان سائنس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو آج حیدر عالم صاحب کوئی سوال ہے آپ کا؟ ان علامتوں کا ان سائنس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو آج کے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں وہ بس میں یہ کہہ رہا تھا اس کو ریلوڈ کر لیے, کچھ ڈسٹربنس تھا, پیج کھینچا ہوا تھا, ابھی صحیح ہو گیا. بہتر. اس درس کا جو نام ہے جو اوپر باکس کے اندر لکھا ہے یہ رموز اوقاف قرآن مجید. رموز کہتے ہیں یعنی پاسورڈ کوڈ کو, ٹھیک ہے. اوقاف یعنی وقت جہاں رکا جاتا ہے. قرآن مجید یعنی قرآن مجید کے اندر جو وقف ہوتا ہے اس کے کچھ کوڈ ورڈ ہیں, اس کے کچھ پاسورڈ ہے. وہ یہاں کے اوپر سائڈ میں رائٹ سائڈ آپ دیکھیں وہ علامتیں موجود ہیں کہ جو آپ کو قرآن میں آپ آیت کے اختتام پہ اس طریقے کا پائیں گے. اب بہرحال اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کے اوپر کیا حکم ہے. کہتے ہیں قرآن مجید میں عام طور پر حسب ذیل رموز و علامات ہوتے ہیں. حسب ذیل کا کیا مطلب ہوتا ہے, یعنی جو نیچے دیے گئے ہیں علامتیں اور سائن وہ قرآن مجید کے اندر پائی جاتی ہیں. سب سے پہلے جو سرکل آپ دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں جہاں آیت ختم ہوتی ہے وہاں کے اوپر یہ علامت ہوتی ہے. جہاں آیت ختم ہو وہاں کے اوپر یہ علامت پائی جاتی ہے. یعنی قرآن مجید کے اندر جب آپ تلاوت کریں اور آپ کو یہ سرکل نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے اوپر آپ ٹھہر جائیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہاں کے اوپر رکنے کا حکم دیا گیا ہے, رکنے کا حکم دیا گیا ہے. السلام علیکم, ایک بار یہ پھر سے ریپیٹ کر دیجیے. جی ہلو مولانا, یہ آپ نے جو پہلی جو بتائی ہے جہاں پہ رکنا ہے یہ ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیجیے. ٹھیک. یہاں کے اوپر یہ عرض کر رہے تھے کہ جہاں پہ آیت ختم ہوتی ہے جس جگہ کے اوپر وہاں کے اوپر گول نشان ہوتا ہے, سرکل بنا ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ نشان جہاں کے اوپر آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے اوپر آیت مکمل ہو رہی ہے. یعنی اب آپ کو اگلی آیت سے ملا کے نہیں پڑھنا ہے بلکہ یہیں کے اوپر ٹھہر جانا ہے. یہ آیت ختم ہونے کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. شکریہ. دوسری علامت جو ہے حرف میم کی ہے. کہتے ہیں اس مقام پر یعنی اس جگہ پر
وقف لازم ہے، ملا کر پڑھنے سے معنی بدل جائیں گے. یعنی قرآن مجید کے اندر جہاں کے اوپر آپ کو حرف میم کی علامت نظر آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے اوپر معنی تمام ہو رہے ہیں آیت کے، لہذا اگر ملا کے پڑھیں گے تو کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ آپ کے غلط ہے. لہذا لفظ حرف میم کی علامت کے اوپر ٹھہرنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے وقف لازم کی علامت ہے. تیسری مثال حرف تو کی، کہتے ہیں یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں کے اوپر ٹھہرنا بہتر ہے. اب یہاں کے اوپر ٹھہرنا بہتر ہے، ملا کر پڑھنے کو منع نہیں کیا گیا ہے. یعنی حرف تو کی علامت کے اوپر اگر آپ ٹھہرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بہتر ہے، لیکن اگر آپ ملا کر بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ اسے ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر چوتھا پوائنٹ حرف جیم. حرف جیم کے اندر کیا کہتے ہیں؟ وقف جائز کی علامت ہے. وقف جائز جیسا کہ ابھی عرض کیا تھا، وقف جائز کے اندر آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ رکے چاہے آپ نہ رکے. کہتے ہیں وقف جائز کی علامت ہے، ملا کر بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن وقف کرنا بہتر ہے. ملا کر پڑھا جاتا ہے یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ملا کر نہ یعنی ٹھہر جائیں. کہتے ہیں ملا کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور ٹھہر بھی سکتے ہیں، یعنی آپ کو اختیار دیا گیا ہے حرف جیم کی علامت کے اوپر، آپ چاہیں تو رک جائیں اور آپ چاہیں تو ملا کر اسے پڑھیں. اس کے بعد پانچویں پوائنٹ کے اندر حرف زے. حرف زے کی علامت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ٹھہرنا جائز ہے، البتہ ملا کر بھی پڑھنا بہتر ہے. ٹھہرنا جائز ہے یہاں کے اوپر حرف زے کی علامت کے اوپر، لیکن کہتے ہیں کہ اگر آپ ملا کر بھی چاہیں پڑھنا تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. پھر اس کے بعد حرف صاد کی علامت، کہتے ہیں وقف کرنے کی رخصت اور اجازت دی گئی ہے. رخصت اور اجازت کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں، یعنی ٹھہرنے کی آپ کو اجازت دی گئی ہے. کہاں کے اوپر؟ حرف صاد کی علامت کے اوپر ٹھہرنے کی آپ کو اجازت دی گئی ہے، مگر اس شرط کے ساتھ، اس کی ایک شرط ہے، ایک کنڈیشن ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ دوبارہ ایک لفظ پہلے سے، ٹھیک ہے، ایک لفظ پہلے سے دوہرا کر اس کو شروع کیا جائے. اگر مثال طور پہ قرآن مجید کے اندر آپ پڑھ رہے تلاوت کر رہے ہیں اور حرف صاد کی علامت آ جائے تو کہتے ہیں کہ آپ کو یہاں کے اوپر ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ٹھہرنے کی اجازت اس کنڈیشن میں دی گئی ہے کہ جب آپ دوبارہ اس کو شروع کریں گے تو ایک لفظ پہلے سے شروع کرنا ہوگا، ایک لفظ پہلے سے شروع کرنا ہوگا. ایسا نہیں کہ جہاں کے اوپر آپ ٹھہرے بس اسی کے آگے سے آپ پڑھنے لگے، نہیں، بلکہ حرف صاد کی علامت کے اوپر ایک لفظ پہلے سے آپ اس کو شروع کریں. پھر اس کے بعد صاد اور لام سل جسے کہتے ہیں، صاد اور لام سل کہتے ہیں قد یوصلو کا خلاصہ ہے. یعنی کیا مطلب قد یوصلو؟ قد یوصلو لفظ ہے، یہ حرف، یہ جو جملہ ہے قد یوصل، یہ عربی ہے. کہتے ہیں اس کا خلاصہ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں کبھی ٹھہرا بھی جا سکتا ہے اور کبھی نہیں بھی، لیکن بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ کہ یہاں ٹھہرا جائے. سل کے جو سل لفظ ہے یہ عربی لفظ ہے. سل آتا ہے کسی چیز کے حکم کے بارے میں، جیسے مثال طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں اردو زبان کے اندر، ہم کہتے ہیں کہ یہ نہ کرو، وہاں نہ جاؤ، یہ کر لو، وہ نہ کرو. اسی طریقے سے عربی کے اندر کہتے ہیں سل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ نہ کرو، یعنی ٹھہرنا یہاں کے اوپر بہتر ہے. لیکن اگر آپ ملا کر بھی ادا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کے بعد صاد، لام اور یا، کہتے ہیں یہ الوصل اولا کا خلاصہ ہے.
الوصل اولا کا خلاصہ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ملا کر پڑھنا بہتر ہے، ملا کر پڑھنا بہتر ہے، آپ اس کو ملا کر پڑھیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگرچہ وقف کرنا بھی غلط نہیں ہوگا، کہتے ہیں ملا کر آپ پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگرچہ یعنی لیکن آپ یہاں کے اوپر اگر ٹھہر بھی جائیں تو کہتے ہیں غلط نہیں ہے، یعنی دونوں صورتیں ہیں، ملا کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور ٹھہر بھی سکتے ہیں۔ اگلی علامت اور اگلا سائن جو قرآن مجید کے اندر آپ کو ملے گا وہ ہے حرف قاف کا، کہتے ہیں یہ ہے آپ کے قیل علیہ الوقف کا خلاصہ ہے۔ قیل علیہ الوقف کا خلاصہ یعنی کیا مطلب؟ یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، یہاں کے اوپر آپ کو ٹھہرنا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کے قف، لفظ قف کہتے ہیں یہ علامت ہے اور یہاں کے اوپر وقف ہونا چاہیے، وقف ہونا چاہیے۔ قف کے معنی ہوتے ہیں کہ رک جاؤ، یہ کام نہ کرو، لہذا قف کی علامت کے اوپر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہاں کے اوپر ٹھہریں۔ اس کے بعد سکتہ، کہتے ہیں سکتہ کی نشانی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اتنا ٹھہرا جائے کہ یعنی اتنا ٹھہرے کہ آگے بڑھنے کے وقت سانس نہ ٹوٹے۔ سکتہ کی علامت کے اوپر آپ کو اتنا ٹھہرنا ہے کہ جب آپ اگلی آیت کو تلاوت کریں تو آپ کی سانس نہ ٹوٹنے پائے، سانس نہ ٹوٹے۔ لام الف، کہتے ہیں لام الف کی علامت اور نشانی کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر درمیانی آیت، درمیان یعنی بیچ میں، اگر درمیانی آیت میں آ جائے تو ٹھہرا نہیں جائے گا، یعنی وقف نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آخر آیت میں لام الف کی علامت آ جائے تو کہتے ہیں اختیار ہے آپ کو، چاہے آپ ٹھہریں چاہے آپ نہ ٹھہریں لام الف کی علامت کے اوپر، لیکن اگر بیچ میں آ گئی تو آپ یہاں کے اوپر رک نہیں سکتے، لیکن اگر لاسٹ میں آ گئی تو آپ کو یہاں کے اوپر رکنا ہے، ٹھیک ہے؟ آغا کیا سکتہ میں کیا کریں گے ہم؟ سکتہ میں مطلب جو ہماری بات پوری ہو رہی ہے اس کو پوری کرنے کے بعد جب شروع کریں گے تو ایسا کریں گے کہ سانس نہ ٹوٹے۔ ہاں، یعنی یہ سکتہ جو ایک علامت ہے، ٹھیک ہے، یہ علامت ایک نشانی ہے، کہتے ہیں جی کہ اگر یہ سکتہ کی علامت اور نشانی آپ کو دکھ جائے جی تو کہتے ہیں ایسی صورت میں آپ اتنا اس آیت کے اوپر رکیں کہ آپ کی سانس نہ ٹوٹے، یعنی ہلکا سا آپ وہاں کے اوپر اسٹاپ کریں اور پھر جی دوبارہ اگلی آیت کو آگے کنٹینیو کی کر آیت دیں۔ شروع کر دیں، جی مطلب جی رکیں گے نہیں اور آہستہ سے پڑھنے کے بعد آگے کی آیت شروع کر دیں ہاں گے۔ جی، جی ٹھیک، شکریہ۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لام الف کی آیت کے، لام الف کی جو آیت ہے اور نشانی ہے، کہتے ہیں لام الف کی آیت جو ہے اگر بیچ میں آ جائے تو آپ رک نہیں سکتے، لیکن اگر آخری جملے میں آ رہی ہے جہاں کے اوپر آیت تمام ہو رہی ہے، کہتے ہیں وہاں کے اوپر اختیار ہے، چاہے آپ ٹھہریں چاہے آپ نہ ٹھہریں۔ اگلی جو علامت اور سائن ہے وہ ہے 3 پوائنٹ جو علم تجوید کی زبان میں معانقہ جسے کہا جاتا ہے، معانقہ، کہتے ہیں یہاں 2 لفظ یا 2 عبارتوں کے قبل اور بعد، پہلے یا بعد میں یہ علامت آتی ہے اور ان میں سے صرف ایک جگہ کے اوپر آپ کو رکنا ہے، ان میں سے صرف ایک جگہ کے اوپر آپ کو ٹھہرنا ہے۔ یہ علامت 2 لفظوں میں اور 2 عبارتوں کے وقت آتی ہے، یعنی مثال طور پہ الحمدللہ رب العالمین ایک پوری آیت ہے، الحمدللہ کے بعد یہ علامت آئے گی اور پھر رب العالمین کے، تو کہتے ہیں اگر آپ نے الحمدللہ کی جگہ الحمدللہ کہا تو کہتے ہیں رب العالمین کہیے،
لیکن اگر آپ نے کہا الحمدللہ تو آپ رب العالمین کریں گے، یعنی ایک جگہ کے اوپر رکنا ہے اور ایک جگہ کے اوپر آپ کو اس کی علامت کو ظاہر کرنا. ٹھیک، آقا ایک بار ریپیٹ کیجیے نا پلیز. کس چیز کو؟ یہی موانکا کو. معانقہ کہتے ہیں. معانقہ کی علامت دو لفظ یا دو عبارتوں کے پہلے اور بعد میں آتی ہے. جیسا کہ ابھی مثال کے طور پہ عرض کیا کہ سورہ حمد، البتہ وہاں کے اوپر یہ علامت نہیں ہے، مثال کے لیے عرض کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک آیت ہے. ٹھیک، یہ ایک آیت ہے. کہتے ہیں یہ ایک آیت کے اندر الحمدللہ کے بعد یہ علامت آ جاتی ہے، آ جائے، اور رب العالمین کے بعد آ جائے. تو کہتے ہیں اب یہاں کے اوپر الحمدللہ کے بعد آپ کو ٹھہرنا ہے. اگر آپ یہاں ٹھہر گئے تو رب العالمین کی جو اعراب ہے، جو آخری حرف کی علامت ہے، اس کو ظاہر کرنا ہے. جیسے الحمدللہ کی جگہ ہم نے کہا الحمدللہ، تو کہنا ہوگا رب العالمین. لیکن اگر ہم نے کہہ دیا الحمدللہ تو رب العالمین کی جگہ رب العالمین ہو جائے گا. اسی کو کہتے ہیں معانقہ. پہلی آیت پہ اگر آپ رک گئے اور ساکن کر دیا آخری حرف کو، تو اگلی آیت کے جو آخری حرف ہے اس کو متحرک پڑھیں. لیکن اگر پہلے کو متحرک پڑھا ہے تو آخر کو آپ ساکن کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب مطلب بات واضح ہے؟ آگا مطلب ابھی مطلب دونوں پلیسز میں موانکا رہے گا کیا؟ ہاں، یہ اس کا نام ہے، اصطلاح ہے اس کی. مطلب وہ جو 3 ڈاٹس ہیں وہ دونوں جگہ آئیں گی، تو فرسٹ والا ہم کنٹینیو کریں گے، تو لاسٹ والے میں ہم لوگ لاسٹ ورڈ مطلب لیٹر کو غائب مطلب نہیں پڑھیں گے، اتنا ہی نا؟ نہیں، اس کے لیٹر کی جو حرکت ہے، ٹھیک ہے، اوکے اس کی جو علامت ہے، اوکے یعنی زبر ہے تو نہیں پڑھیں گے، زیر ہے تو نہیں پڑھیں گے، پیش ہے تو نہیں پڑھیں گے. لیکن اگر پہلی والی آیت کے اوپر ہم نہیں رکے، اگر نہیں سٹاپ کیا، تو اگلی آیت جو آ رہی ہے 3 ڈاٹ اور 3 پوائنٹ کے بعد والا جو فقرہ ہے، اس کے آخری حرف کے اوپر زبر زیر پیش جو بھی ہے، وہاں کے اوپر ہم ساکن کر دیں گے. آقا اگر پہلی آیت میں سٹاپ کیے تو؟ اگلے میں نہیں کرنا ہے. اچھا، یہ دونوں پلیسز میں یا تو فرسٹ جگہ روکنا ہے یا تو لاسٹ میں روکنا ہے؟ جی، دونوں میں سے ایک جگہ. جی آقا ٹھیک، تھینک یو، شکریہ. آخری جو علامت ہے وہ ہے حرف کاف کی. کہتے ہیں کاف کذالکا کا مختصر ہے، یعنی کذالکا کا شارٹ فارم ہے. کذالکا یہ لفظ عربی ہے. کہتے ہیں یعنی اس وقف کا حکم، یعنی ٹھہرنے کا جو حکم بیان کیا گیا ہے، اس کے پہلے والے وقف کا حکم ہے. یعنی کیا؟ یعنی اگر وہ لازم تھا تو یہ بھی لازم ہے، وہ جائز تھا تو یہ بھی جائز ہے. آقا ایک بار یہ کاف جو ہے پھر سے ریپیٹ کیجیے پلیز. ہاں، اس کو ابھی دوبارہ عرض کریں. دیکھیں یہاں کے اوپر جو حرف کاف کی علامت ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کاف کی علامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کذالک. جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں سیم، سیم ہے. ٹھیک ہے، سیم. کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کاف کی علامت سے پہلے والی جو آیت ہے، اس کی علامت کو ہمیں دیکھنا ہوگا. اگر وہاں کے اوپر وقف جائز تھا تو ہم یہاں کے اوپر بھی وقف جائز کی نیت سے پڑھیں گے. لیکن اگر وہاں کے اوپر وقف لازم تھا تو یہاں کے اوپر بھی ہم ساکن کریں گے اور ٹھہریں گے. یعنی پچھلی آیت کو آپ کو دیکھنا ہوگا. حرف کاف کی علامت کے اوپر اس سے پہلے کی جو آیت گزرے گی، اس آیت کو آپ کو نگاہ کرنا ہوگا کہ وہاں کے اوپر ہم نے کیسے پڑھا تھا، ملا کے پڑھا تھا یا ٹھہر کے پڑھا تھا، یا سانس کو ہلکا کر کے پڑھا تھا، یا پھر رک گئے تھے اور پھر دوبارہ ایک لفظ پہلے سے شروع کیا تھا. یہ تمام باتیں جو ہم نے اوپر عرض کی، ان کو دیکھتے ہوئے وہاں کے اوپر آپ کو رکنا ہے
اور پھر اس کے بعد یعنی کذالک یعنی اسی کا حکم ہے جو پہلے والی آیت کا حکم ہوگا. جی بات واضح؟ سواد کو اور بتا دیجیے پلیز. کیا ہو گیا؟ لفظ سواد کو اور بتا دیجیے ہمیں. لفظ سوات. جی لفظ سوات کہتے ہیں کہ وقف کرنے کی رخصت اور اجازت دی گئی ہے. رخصت کے معنی بھی اجازت کے ہوتے ہیں. کہتے ہیں یہاں کے اوپر ٹھہرنے کی آپ کو اجازت دی گئی ہے، لیکن مگر اس شرط کے ساتھ، یعنی ایک کنڈیشن ہے کہ دوبارہ ایک لفظ کو پہلے سے دوہرا کر آپ شروع کریں گے. اگر آپ سوات کی علامت کے اوپر ٹھہر رہے ہیں تو اب جب آپ دوبارہ شروع کریں گے تو ایک لفظ پہلے سے آپ کو شروع کرنا ہوگا. ٹھیک ہے؟ شکریہ شکریہ. آگا اس کا ریزن کیا ہوگا کہ اس کے معنی ختم نہیں ہوئے، یا اس کے آگے کنٹینیوشن میں بھی اس کے معنی ہیں آیت کے؟ سواد کا جو ہے کہ ایک حرف پہلے سے، ایک لفظ پہلے سے سٹارٹ کریں گے ہم دوبارہ سے تلاوت کرنا، تو اس کا ریزن ایگزیکٹ ریزن ہوگا نا کیوں دی گئی ہے آیت؟ یہاں کے اوپر جو علامتیں بیان کی گئی ہیں وہ اسی بنیاد کے اوپر کہ لفظ اور معنی کے اعتبار سے جہاں بات مکمل ہو رہی، جیسا کہ پہلے عرض کیا، جہاں بات مکمل ہو رہی ہے لفظ و معنی کے لحاظ سے، وہاں کے اوپر وقفے لازم ہے، یعنی آپ کو ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے. لیکن جہاں کے اوپر لفظ کے اعتبار سے بات مکمل ہو رہی ہے، معنی کے اعتبار سے بھی بات مکمل ہو رہی ہے، لیکن اگلی آیت میں اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں آپ کو اختیار ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ رک بھی سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو نہ رکیں، یعنی ملا کے پڑھیں. اور اسی طریقے سے یہاں کے اوپر کہ جہاں کے اوپر جب آپ کی سانس ٹوٹ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے اوپر بات مکمل نہیں ہو رہی ہے، یعنی اگر ہماری سانس ٹوٹ رہی ہے اور ہم نے اگلے جملے سے بات کو شروع کیا تو کہتے ہیں معنی کے لحاظ سے بات غلط ہوگی، لہذا آپ کے لیے ضروری ہے کہ ایک لفظ پہلے سے اس کو شروع کریں. تو سواد جو کیٹیگری آئے گی وہ معنی نہ ختم ہونے کی وجہ سے آئے گی کہ ہم آگے کنٹینیوٹی میں کچھ چل رہا ہے، اس کا مطلب. جی تھینک یو. آقا اگر کسی آیت کے بیچ میں ہماری سانس ٹوٹ جاتی ہے تو بھی ہم ایک لفظ پہلے سے ہی شروع کرتے ہیں نا؟ جی پہلے سے شروع کرتے ہیں، وہ تو سانس ٹوٹنے کے وقت ہے. جی 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 اگر کہیں کے اوپر آپ کی سانس ٹوٹ رہی ہے تو آپ پھر جب دوبارہ کنٹینیو کریں تو ایک لفظ پہلے سے اس کو شروع کریں. جی اور کسی کوئی سوال ہے؟ آغاز زحمت ہوگی آپ کو، وہ جو وقف کے آپ نے پہلے بتائے تھے نا کہ ایک تو لفظ و معنی کے اعتبار سے بات مکمل ہو جائے، ایک تھا دوسرا پوائنٹ جہاں پہ وقف ہو لیکن اس کے آگے بات کنٹینیوٹی میں چل رہی ہے، اس کا تھرڈ اور فورتھ پوائنٹ اگر ریپیٹ کر دیں پلیز ایک بار. فورتھ والا تھرڈ اور فورتھ. تھرڈ اور فورتھ جی بتائیے علیشہ عبدی صاحبہ. آگا میرا سوال ہے کہ بعض جگہ جب آیت ختم ہوتی ہے تو دو علامتیں ایک ساتھ آ جاتی ہیں، ہاں تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیے دو علامتیں جب آتی ہیں تو ایک سرکل کے اندر ہوتی ہے اور ایک اوپر ہوتی ہے، تو آپ کو یہ دیکھنا ہے جو سرکل کے اندر ہے اس کو آپ کو فالو کرنا ہے، جو اوپر ہے اس کو نہیں، جو اندر ہے سرکل کے اس کو آپ کو فالو کرنا ہے. السلام علیکم. علیہ السلام. ٹھیک ہے علیشہ صاحبہ بات واضح؟ جی جی واضح، شکریہ. آگا السلام علیکم. علیہ السلام. جی بتائیے. جی آگا ایک میرا کوشچن ہے، یہ مونیکا ایک بار پھر سے بتا دیے. اچھا ٹھیک ہے ابھی عرض کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو ہم نے تیسرا اور چوتھا پوائنٹ پڑھا تھا اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیں پھر انشاءاللہ آگے آتے ہیں کہ تیسرے پوائنٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ اس مقام پر وقف کیا جائے جہاں معنی تمام ہو جائے لیکن بعد کا لفظ پہلے کے لفظ سے تعلق رکھتا ہو.
یعنی الحمدللہ رب العالمین، کہتے ہیں یہ ایک پورا لفظ ہے، ایک پورا سینٹینس ہے. کہتے ہیں ایسی جگہ کے اوپر اگر وقف کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ایک الگ بات ہے، یعنی الحمدللہ اور رب العالمین کا تعلق لفظ کے اعتبار سے اسی پہلی والے جملے سے ہے، یعنی الحمدللہ ہے. یعنی معنی کے اعتبار سے تو بات مکمل ہے کہ تمام تعریفیں خدا کے لیے، لیکن ہم جب لفظ کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں لفظ کے اعتبار سے بات مکمل نہیں ہو رہی ہے. الحمدللہ کے رب العالمین کے اوپر بات مکمل ہوگی. یہ تیسرا پوائنٹ تھا. چوتھے پوائنٹ کے اندر اس مقام پر ٹھہرا جائے جہاں نہ لفظ تمام ہو اور نہ ہی معنی. جیسے مالک یوم الدین میں لفظ مالک کے اوپر اگر آپ ٹھہریں تو کہتے ہیں یہ بغیر یوم الدین کے نہ لفظ کے اعتبار سے صحیح ہے اور نہ ہی معنی کے اعتبار سے. مالک یوم الدین ایک جملہ ہے اور کہتے ہیں اگر کوئی انسان تلاوت کرتا ہے وہ کہے کہ مالک کے اوپر آ کے رک جائے، مالکے کی جگہ مالک پڑھے اور پھر یوم الدین کی تلاوت کرے تو کہتے ہیں غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں کے اوپر نہ لفظ کے اعتبار سے بات مکمل ہو رہی ہے اور نہ ہی معنی کے لحاظ سے. کنوز زہرا صاحبہ. آقا اگر خدا نہ خواستہ اگر سانس ٹوٹ گئی وہاں پہ تو سانس ٹوٹ گئی تو پھر آپ دوبارہ ایک لفظ پہلے سے شروع کریں. جی آقا. معانقہ کے اندر عرض کیا تھا کہ معانقہ کی جو علامت ہے وہ دو لفظ یا دو عبارتوں کے پہلے اور بعد میں آتی ہے، اور ان میں سے صرف ایک جگہ کے اوپر آپ کو رکنے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی دو علامتیں ہیں پہلے اور بعد. کہتے ہیں پہلے پہ اگر آپ رک گئے تو بعد والے پہ نہ رکیں، اگر پہلے پہ نہیں رکے ہیں تو بعد والے پہ رک جائیں. یعنی ایک پہ ٹھہرنا ہے اور دوسرے کو ملا کر پڑھنا ہے. جی آقا یہ آیا ہوا ہے معانقہ، اس میں جیم بھی ہے اور یہ آرائف بھی ہے ہدل، تو اس میں ہم کس طریقے سے پڑھیں گے؟ اب یہاں کے اوپر جو جیم ہے، اب معانقہ بھی ہے، ٹھیک ہے، معانقہ اور جیم ہے. اگر آپ پہلی والی جو اس معانقہ کی علامت جو پہلے بھی آئی قبل اور بعد جیسا کہ عرض کیا، وہاں کے اوپر اگر آپ وہاں کے اوپر رک گئے ہیں تو یہاں کے اوپر آپ کو نہیں رکنا ہے، اور اگر وہاں کے اوپر نہیں رکے ہیں تو یہاں کے اوپر بھی آپ رک بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رک سکتے ہیں، کیونکہ حرف جیم کی علامت کا مطلب یہ ہوتا ہے وقف جائز، یعنی آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ رکیں یا نہ رکیں. اوکے شکریہ. آغا سورہ انفال میں آیت نمبر 20 ہے، اس پہ دو یہ لگے ہوئے ہیں وقت کے کوڈ ہیں، ایک صاد لام یہ ہے اور ایک جیم ہے. تو ہلو جی 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 ہاں بولیے. تو ابھی صاد لام یہ والا جو ہے اس میں ہے کہ آپ جو ہے وہ ملا کر پڑھنا بہتر ہے، اور جیم ہے کہ وقف جائز ہو گیا. تو ہمیں اس میں سے کوئی سا ہم یوز کر سکتے ہیں یا ہمارے پاس کوئی رول ہے کہ جو سب سے سخت والا اس کا معنی ہوگا ہم اس کو لیں گے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. اب یہاں کے اوپر جو ہے گول سرکل ہوگا، سرکل ہے نا، سرکل میں تو 20 لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر صاد لام یہ ہے اور اس کے نیچے جیم لکھا ہے. اچھا تو صاد لام یہ کے اندر جو ابھی ہم نے پڑھا تھا، دیکھیں جیم کی علامت میں یہ تھا کہ آپ کے لیے اختیار ہے، آپ چاہے رکیں یا نہ رکیں. صاد لام یا کے اندر یہ تھا کہ آپ اس کو ملا کر پڑھنا بہتر ہے، ملا کر آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی تھا کہ آپ ٹھہر بھی سکتے ہیں. لہٰذا اگر دیکھا جائے تو چاہے آپ جیم کو اختیار کریں یہاں کے اوپر یا پھر صاد لام یا کو، کیونکہ دونوں کی تعریف اور ڈیفینیشن تقریباً ایک ہی ہے کہ جیم کے اندر آپ کو اختیار دیا گیا ہے
اور صاد لام یا کے اندر بھی اسی طریقے سے کہ آپ ملا کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو ٹھہر بھی سکتے ہیں، لہذا کوئی فرق نہیں ہے، کسی بھی چیز کو آپ وہاں کے اوپر انجام دے سکتے ہیں۔ اوکے، ہم ایک بات اور بتائیں گے کہ سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے سارے بقی جو ہے یہاں پہ معانقہ بھی ہے اور یہ بھی ہو ہم کیسے ادا وہاں کے اوپر کیا کون کون سی علامتیں ہیں؟ ایک تو معانقہ ہے پھر جی سواد یہ ہے اور پھر جیم ہے، تو اس جو الفاظ ہے اس کو ہم کیسے ادا کریں گے؟ لارا ہے، بفی ہے، تو اس ٹائپ کیسے پڑھیں گے ہم بتائیے آپ۔ دیکھیے یہ تینوں علامت ہے، صاد لام یا ہو یا معانقہ ہو یا حرف جیم، ان تینوں کے اندر آپ کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے آپ ٹھہریں چاہے آپ ملا کے پڑھیں، لیکن معانقہ کے اندر یہ دیکھ لینا ہوگا کہ اس سے پہلے والی جو آیت گزری ہے، کیونکہ یہ جو معانقہ کی علامت ہے یہ 2 دفعہ آتی ہے، 2 بار سینٹینس کے اندر آتی ہے، تو اگر پہلے والا ہے تو آپ وہاں کے اوپر آپ رک بھی سکتے ہیں، ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر دوسرا معانقہ دوسری آیت میں آ رہا ہے، دوسرے لفظ میں آ رہا ہے، تو آپ پہلے والے کو دیکھنا ہوگا کہ پہلے والے کو آپ نے کیسے پڑھا۔ تو اس کی آیت مکمل تو نہیں ہو رہی ہے، اس کی آیت ایک بار آیا ہے معانقہ اور پھر دوسری بار آیا ہے، جیسے لار ہے، بفی، تو لار ہے سے ہمیں رکنا پڑے گا۔ جی جی شکریہ۔ آقا سرکل کے اوپر مونیکا اور تویا آئے تو بھی سیم ہے؟ کس کے اوپر؟ سرکل کے اوپر ہاں مونیکا بھی آیا ہے، توئے بھی آیا ہے، اور دوسرے سینٹینس میں پھر سے مونیکا آیا ہے اور لام الف آیا ہے، جی تو دونوں میں کنٹینیو کریں گے؟ جی اور کسی کوئی سوال ہے؟ موبائل خراب ہونے کی وجہ سے موبائل خراب ہونے کی وجہ سے میں سمجھ نہیں پائی، بہت دیر سے موبائل صحیح کر رہی تھی۔ جی ہیلو جی جی بتائیے۔ جی آغا ایک چیز پوچھنی تھی کہ جیسے سورہ بقرہ میں جو دوسری آیت ہے اس میں ہم لوگ ایسے پڑھیں گے، اگر دیکھیں ذالکل کتاب لا ریب، لا ریب یہاں پر وقف کرنا ہوگا نا، کیونکہ یہاں پر معانقہ ہے، اور اگر یہاں پر کر دیتے ہیں تو فی ہی پڑھیں گے اس کو، فی ہی ہدی للمتقین، جی اور اگر یہاں پر وقف کرتے ہیں متقین میں تو اگلی آیت جو شروع ہوتی ہے اس میں نام پر تشدید ہے تو اس کو الف کے ساتھ پڑھیں گے نا، جی ہدی للمتقین الذین۔ جی یہاں کے اوپر آپ کا درس آج مکمل ہو گیا علم تجوید کا، یہ آخری درس تھا کہ جو کہ رموز اوقاف قرآن مجید سے ریلیٹڈ تھا۔ آقا جی ایک چھوٹا سا ڈاؤٹ ہے، ابھی اس میں ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں میم نون زیر من ہے، پھر اس کے بعد میم ہے سینٹینس کنٹینیوشن میں، تو وہ میم کر کے پڑھیں گے نا کہ جی یہ والا میم مطلب ٹھہرنے کا حکم ہے، یہ والا کریں گے؟ نہیں آپ دیکھیں چھوٹا سا ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ آیت کے تمام کے اوپر سرکل بناؤ، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے سرکل نہیں ہوتا ہے، لیکن جو علامات یہاں کے اوپر ہے جیسے میم ہے، تو ہے، جیم ہے، تے ہے، یہ سب بغیر سرکل کے بھی آتے ہیں،
تو ہاں تو جی اب اس کو پہچاننا ہوگا. جی تو اگر بیچ میں آئے گا تو ہم لوگ اس کو مطلب ویلیو نہیں دیں گے. نہیں, کہاں کے اوپر بیچ میں آئے گا ویلیو نہیں دیں گے؟ مطلب جیسے سورہ بقرہ میں یہاں پہ آیا ہوا ہے والہدا من بعدی. ہاں, اب یہاں کے اوپر جو میم ہے یہ ہوں آیت کا میم نہیں ہے. ٹھیک اچھا ہے جی, قلب کی وجہ سے ہوا ہے. ہاں یہ قلب کی وجہ سے. لیکن جہاں کے اوپر علامت ہوگی آیت کی, وہاں کے اوپر کی سائڈ نہیں, بالکل بیچ میں لکھا ہوگا. جہاں کے اوپر گول سرکل ہوتا ہے وہیں کے ہوں اوپر تو بنا ہوگا یا جیم بنا ہوگا یا زے بنا ہوگا. یہ ساری چیزیں وہاں لکھی ہوں گی. اچھا, جو اوپر لکھی ہوتی ہے وہ والا نہیں, جو ہاں وہ نہیں, اس کو ملا کے پڑھنا ہوتا ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے آقا, تھینک یو آقا, شکریہ. جی مولانا صاحب ایسے پڑھیں گے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. جی جی بات آپ کی یہاں کے اوپر آج علم تجوید کی مکمل ہوتی ہے. علم تجوید کا درس تمام ہو گیا. کل ظاہراً ریویژن کے لیے کہا گیا آپ سے, کل کے لیے کہا ہے. جی ریویژن آپ لوگ کا کل ہے نا؟ جی آقا. جی آقا کل ہے. جو آیتیں ہم لوگوں کو وائس ریکارڈ کرنی ہے وہ آج دے دی جائے تو ہم لوگ پریکٹس کر لیں گے. جی کیا کہہ رہی کنیز صاحبہ؟ جی جو آیتیں ہم لوگوں کو وائس ریکارڈ کرنی ہے ہوں, تو وہ آیتیں آج دی جائیں گی کیا, تاکہ ہم لوگ اس کو اچھے سے ریویژن کر لیں. وہ آپ کو انفارم کر دیا جائے گا کیسے دیں گے وہ. ٹھیک, جیسا کہ پچھلے ہفتے ہم نے عرض کیا تھا کہ سورے کے حوالے سے کہ آپ کو ایک سورہ بتائیں گے نام لے کے, تو وہ آپ اپنے پاس لکھ لیجئے گا. وہی سورے سے آپ سے سوال کیا جائے گا, یعنی آپ اس کی تلاوت کیجیے گا. جو چیزیں آپ نے یہاں کے اوپر پڑھی ہیں اس کی رعایت کرتے ہوئے, اور ممکن ہے کہیں کے اوپر آپ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ یہاں کے اوپر تفخیم ہے یا ترقیق ہے, اصطلاح ہے یا قلقلہ ہے, یا پھر جو ادغام پڑھے تھے اس میں سے کون سا ادغام ہے. ٹھیک ہے, اگر جو آیت اسائن کی جائے گی یعنی دی جائے گی اسی میں سے پوچھیں گے سوال. جی وہ تلاوت کے لیے ہوگی آیت. یہ جو آیت یا سورہ جو آپ کو بتائیں گے یہ آپ کو تلاوت کرنا. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں پوچھی جائیں گی آپ سے. جو بھی باتیں ہم نے آپ کی خدمت سے شروع سے لے کے آج تک کی عرض کی ہیں انہی سے متعلق وہی ساری چیزیں, الگ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. جو آپ کو پڑھایا ہے بس اسی چیز کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا آپ کے امتحان میں. تو ہم بول دے رہے ہیں نام لے کے کہ مثال طور پہ منتشا صاحبہ فلاں سورہ فلاں آیت, آپ دیکھ لیے گا. عالمہ زہرا صاحبہ السلام علیکم. علیہ السلام ورحمۃ اللہ, سورہ حمد کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 7 تک, اس کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیے. ٹھیک ہے, سورہ حمد کی آپ تیاری کر لیے گا. منتشا صاحبہ سورہ بقرہ کی, علیہ السلام ورحمۃ اللہ, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک. جی آقا. جی سیدہ نجفی صاحبہ بتائیے. سلام آقا. آقا ہم بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کون سی آیت پڑھنی ہے. ہاں ہاں ابھی عرض کریں گے, ابھی ایک ایک کر کے بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, منتشا صاحبہ کے بعد آقا میں پروین بول رہی ہوں. میرا جی موبائل نیٹ ورک نہیں چل رہا ہے, میرا نیٹ ورک صحیح نہیں چل رہا ہے, میں اس والے فون سے کر رہی ہوں. آپ کی آواز نہیں آ رہی کلیئر.
जी परवीन रजा बोल रहे हैं। हेलो हेलो जी हेलो। जी हम परवीन रजा बोल रहे हैं। मोबाइल मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा है, मैं कैसे एग्जाम दूँ समझ नहीं आ रहा। और माफ कीजिएगा, आवाज हम बिल्कुल क्लियर नहीं है, उधर सीटी की आवाज आ रही है। जी आदिल साहब, आप सूरह बकरा आयत नंबर 15 से लेके 25। सूरा बकरा आयत नंबर 15 से 25। जी 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 बेहतर। ठीक है। अम्मार काजिम रिजवी साहब, अम्मार साहब। जी हाँ, आप जो है सूरह बकरा की आयत नंबर 30 से 40। जी ठीक है। उसके बाद फायमा हसन रिजवी साहिबा, फायमा हसन रिजवी। जी आगा अस्सलाम वालेकुम। अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह। आप भी सूरह बकरा की आयत नंबर 45 से 54 तक। शुक्रिया आगा। 45 से 55, ठीक है, 10 आयतें। जी आगा। बिल्किस अजरा साहिबा। जी आका। जी सूरह बकरा की आयत नंबर 60 से 70 तक। जी बेहतर। फातिमा सोहरा साहिबा, फातिमा सोहरा साहिबा। जी आगा अस्सलाम वालेकुम। अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह। आप सूरह बकरा की आयत नंबर 75 से 85 तक देख लीजिएगा। 75 से 85 तक। जी आप लोग नोट कर लीजिएगा जी आगा। ताकि याद रहे आप लोग को। हैदर काजिम साहब। जी आगा अस्सलाम वालेकुम। अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह। सूरह बकरा की आयत नंबर 95 से लेके 105 तक, 105। जी आगा जी। हमजा शाफा, हमजा शाह। जी जी आप सूरह बकरा की आयत नंबर 110 से 120 तक। सूरह बकरा 110 से 120। ओके आगा। हेबा रिजवी साहिबा। हेबा साहिबा, अभी जो आप लोग मैसेज कर रहे हैं उसके जवाब हम अभी अर्ज करेंगे, अभी हमने देखे नहीं आप लोगों के मैसेज। हेबा साहिबा सूरह बकरा आयत नंबर 125 से लेके 135। इस्मत जहरा साहिबा। नहीं, हम अपनी मजबूरी बता रहे हैं। इस्मत जहरा। टाइम कम है, काम ज्यादा है। कनानी सलमा साहिबा। जी आगा। हाँ, आप सूरह बकरा की आयत नंबर 140 से 150 तक, 140 से 150। ओके। जी कनानी साहिबा के बाद कनीस फातिमा साहिबा। जी आगा। सूरह बकरा 155 से 165। 165। जी आगा। जूही हसन। जूही हसन। कनीस फातिमा। जी आगा। जी दो कनीस फातिमा है तो मेरा नाम लिखा हुआ। कनीस फातिमा
جی ایک جگہ کنیز فاطمہ 82 لکھا ہوا ہے، تو جہاں پہ 82 لکھا ہے وہ کنیز فاطمہ آپ لکھ لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 155 سے لے کے 165 تک. میری بول دیجیے. جی آپ سورہ یاسین کی آیت نمبر سورہ یاسین آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 10 تک. جی سیدہ نجفی صاحبہ. آقا ببخشید اگر زودتر میتونی بگید چون من کار مهمی دارم الان. جی من کار مهم دارم اگر میتونی زودتر بگید که من کدوم آیه رو بخونیم. سورہ یاسین آیت نمبر 15 سے 25. باشه آقا ممنون خیلی ممنون. خواہش کنم خواہش کنم. اس کے بعد حسنت زہرا صاحبہ. جی آقا. جی آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 سے لے کے 190 تک. آقا بھی آپ نے حمزہ شاہ کو بتایا تھا وہی ہے. وہی اچھا تھا. اچھا اچھا جی میں رینیم کرنا بھول گئی تھی. ٹھیک ٹھیک کوئی بات نہیں. ماہیہ رضوی. جی آقا السلام علیکم. علیہ السلام ورحمۃ اللہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 سے 190. 180 سے 190. جی جی آقا بہتر. منتشا فاطمہ صاحبہ. جی آقا. جی سورہ بقرہ 195 سے لے کے 205. جی آقا لیکن آقا مجھے پہلے دے چکے تھے آیت اچھا لیکن اچھا یہ بہتر ٹھیک ہے ہے ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں آقا. نہیں دے چکے تو بس ٹھیک کافی. جی جی بہتر. معصومہ فاطمہ صاحبہ. جی السلام علیکم. السلام اللہ. آپ سورہ محمد کی آیت نمبر 1 سے 10 تک دیکھ لیجیے گا. جی آقا. آقا میرے لیے سلام آقا. علیہ السلام ورحمۃ اللہ. آقا میں پوچھ رہی تھی کہ ایگزام کل ہوں گے. ایگزام کے لیے وہ فیڈرل والے آپ کو انفارم کر دیں گے کہ ایگزام کب اور کہاں کیسے ٹائمنگ وغیرہ سب وہ بتا دیں گے آپ کو. جی جی آقا بہتر. سب بتا چکے ہیں، وہ ایک وائس میسج آیا ہے گروپ پہ. اچھا اچھا ہاں تو اس کو دیکھ لیجیے. جی آقا بہتر. بہت شکریہ. کوئی بات نہیں. تبسم صاحبہ جی بتائیے. آقا السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آقا یہ بتا دیجیے کہ ہمیں کون سا سورہ ملا ہے. سورہ محمد کی آیت نمبر 15 سے 20. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو میری آواز. معصوم سکینہ صاحبہ. السلام علیکم آقا. جی بولیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سورہ رحمان کی آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک. جی شکریہ. جی سورہ محمد کی 15 آیت نمبر سے لے کے 20 تک بس. جی معصومہ فاطمہ صاحبہ. جی آقا. آپ کو بولا کہ نہیں بتایا بھی ہم نے سورہ. میرا نام معصومہ جان مولانا. اچھا آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 سے 230 تک دیکھ لیجیے گا. جی سورہ بقرہ. سورہ بقرہ جی. محمد مہدی عباس صاحب. جی السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235 سے 245. ندا فاطمہ صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ندا صاحبہ آپ جو ہے سورہ انا انزلنا یعنی جسے سورہ قدر کہا جاتا ہے اس کو تیار کر لیجیے گا. جی آقا شکریہ. جی آقا ہمیں بتائیے. اسمت صاحبہ آپ کو بتایا تو تھا. نہیں میں سمجھ نہیں پائی, بتائیے گا. اچھا سورہ قل یا ایھا الکافرون آپ دیکھ لیجیے گا. سورہ قل یا ایھا الکافرون. جی تو اس کی ریکارڈ کرنا ہے صرف یہ ہمیں وائس. ہلو جی بتائیے. میں کہہ رہی ہوں یہ اسے ریکارڈ کرنا ہے ہمیں. نہیں ریکارڈ نہیں کرنا ہے. تو آپ کو یہ سورج جو بولے گئے ہیں اگر ریکارڈ کرنے کی بات ہوگی تو وہ بھی آپ کو وائس بھیج دیا جائے گا پیغام گروپ پہ میسج. لیکن یہ آپ کو تیار کرنا ہے ایگزام کے لیے. جو آپ کا ایگزام ہو رہا ہوگا اس میں آپ سے پوچھا جائے گا. شکریہ. نوٹ اپنے اپنے سورے آپ لوگ ضرور کر لیے گا اور آیتیں بھی, تاکہ اب چونکہ بہرحال ہم کہیں نوٹ نہیں کر رہے ہیں, ہم آپ سے کہیں گے بلقیس صاحبہ مثلا تو آپ بتائیے گا فلاں سورہ فلاں آیت میری ہے تو آپ اس کو تلاوت کیجیے گا. ٹھیک ہے اس طریقے. اچھا آقا جیسے ایگزام میں اورل میں یعنی آپ اس سے تلاوت کروا سکتے ہیں جو آیت آپ نے دی ہم لوگوں کو. ہاں تلاوت بھی کروائیں گے اور کچھ 2-4 سوال جو کتاب سے یہاں کے اوپر انہی PDF انہی آیات میں سے پوچھیں گے آپ. نہیں آپ پوچھیں نہیں, آپ سے کہیں مثال طور پہ آپ سورہ بقرہ ہے ایک آیت سے آپ اس کو پڑھیے, 10 آیتیں تک ہیں آپ اس کو 10 آیتیں پڑھ لیجیے گا. پھر اس میں مثال طور پہ ہم کہیں کے اوپر پوچھ لیں گے کہ یہ لفظ جو آپ نے پڑھا یہاں کے اوپر تفخیم ہے یا ترقیق ہے, وہ آپ بتا دیے گا. اگر قلقلہ ہے تو وہ آپ بتا دیے گا, اصطلاح ہے تو وہ. ممکن ہے ہم آپ سے سوال ہی نہ کریں, خالی آپ کی تلاوت سنیں کہ آپ کا ہم مخرج سمجھ سکے کہ آپ کس طریقے سے حروف کی ادائیگی کر رہے ہیں. لہذا سب سے اہم چیز مخارج حروف ہے. تو کوشش یہ کیجیے گا جب تلاوت کیجیے گا تو جو مخارج ہیں جہاں سے ادا کرنے کا حکم بیان کیا گیا ہے انہی جگہوں سے انہی مخارج سے حروف کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے. اچھا بتائیے کہ آپ جو اورل ایگزام لیں گے اس کے لیے ہمیں یہ تیار کرنا ہے نا. اورل ایگزام کے لیے بھی اور جو آپ کا کمپٹیشن ہوگا اس میں اس کے لیے بھی آپ کو تیار کرنا ہے. ایک سوال تھا استاد, اورل جو آپ لیں گے تو اس میں مطلب سورہ ہی تو سنیں گے آپ. ابھی عرض تو کیا تھا سورہ بھی پوچھیں گے اور اس کے علاوہ بھی اچھا آپ سے کچھ چیزیں پوچھ سکتے ہیں. میری ممی کا کلاس ہونے جا رہا ہے تو کچھ امپورٹنٹ تو آپ نہیں بتانے جا رہے ہیں نا, تو ہم لیو کر دیں پھر. دیکھو جائے ہم یہی بس سورہ جو عرض کر رہے ہیں وہی بتا. اچھا تو ہم لیو کر سکتے ہیں سر. جی ٹھیک ہے, اچھا خدا حافظ. آقا جو ایک وائس میسج آیا تھا گروپ پہ اس میں انہوں نے بتایا تھا علی عباس صاحب نے کہ ہم لوگوں کو ایک ایگزام ہوگا ریٹن پلس ایک سورہ ریکارڈ کر کے بھیجنی ہے, جو آیت ہم لوگ کو سائن ہوں گی وہ بھیجنی ہوں گی کہیں پر, تو وہ ابھی نہیں کرنا ہے. ابھی دیکھیں ہم وہ اس کے بارے میں پوچھ لیں گے وہ کس لیے, ہم نے وہ ریکارڈنگ نہیں سنی. ٹھیک ہے یہ سورہ جو ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اورل ایگزام کے لیے ہم بتا رہے ہیں. آقا میرے لیے بھی بتائیے کچھ. آقا جی میرے لیے پروین بھی صاحبہ, پروین صاحبہ بتائیے کوئی سوال ہے. آقا میرے لیے کوئی سورہ نہیں بتایا آپ نے. ہاں ابھی بول رہے ہیں, ابھی کئی لوگ باقی ہیں جن کو نہیں بتایا. جی شکریہ. ٹھیک پروین صاحبہ آپ اپنا سورہ لکھ لیجئے. جی آقا بولیے. سورہ والناس, سورہ والناس قل اعوذ برب الناس والا. جی کنوز زہرا صاحبہ. جی السلام علیکم. علیہ السلام ورحمۃ اللہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 سے 240.
جی راشدہ مبارک. جی السلام علیکم. علیہ السلام ورحمۃ اللہ. آپ سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 سے 20 دیکھ لیجیے گا. جی شکریہ. عید آل رضا. سبینہ بیگم مرزا. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آقا السلام علیکم. جی آل رضا آپ جو ہے جی سورہ انسان، ٹھیک ہے، سورہ انسان، جی سورہ انسان کی آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک. جی سبینہ صاحبہ آپ جو ہے سورہ انسان کی آیت نمبر 11 سے 20. جی آقا. ساحل صاحب یس سر. سورہ لقمان کی آیت نمبر 1 سے 10 تک. سورہ اوکے سر. لقمان آیت نمبر 1 to 10. اوکے سر. سکینہ بی بی صاحبہ. جی آقا. جی سورہ لقمان آیت نمبر 15 سے 25. جی آقا. سکینہ جان صاحبہ. سکینہ جان. جی آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم مولانا، میری آواز آ رہی ہے؟ جی نا میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں آپ جی. جو ہے سورہ نمبر 1 سے 10 تک. کون سا سورہ مولانا؟ مولانا کون سا سورہ ہے؟ سنائی نہیں دیا. سورہ محمد جی آیت نمبر 1 سے 10. ثنا زہرا صاحبہ. جی آگے جی آپ جو ہے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 1 سے 10 تک. سورہ واقعہ. تطہیر رضوی صاحبہ. جی آؤ. سورہ واقعہ کی آیت نمبر 11 سے 20. جی آؤ. توقیر فاطمہ صاحبہ. جی آقا السلام علیکم. علیہ السلام ورحمۃ اللہ. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 1 سے 10. جی ٹھیک ہے. اوکے. زیبی حسن صاحبہ. جمعہ جی کی آقا آیت نمبر السلام 1 سے علیکم. 10 نا آقا. جی 1 سے 10. زیبی صاحبہ آپ سورہ جی آقا السلام منافقون علیکم. کی علیہ السلام ورحمۃ اللہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 1 سے 10. جی آقا بہتر. کوئی باقی رہ گیا ہو کہ جس ہیلو کی سورہ ہو تو آیت. ہیلو جی آقا شبنم رضوانہ. ہاں شبنم صاحبہ جی آپ لکھ السلام لیجیے. علیکم. علیہ السلام ورحمۃ اللہ. آپ بھی سورہ منافقون کی آیت نمبر 11 سے 20. 11 سے 20 منافقون. ٹھیک ہو شکریہ سر. علیشہ صاحبہ جی بتائیے. وہ آیت بتا دیے. آیت آپ کو نہیں بتایا ہم نے؟ ابھی نہیں.
ظاہراً آپ ہی سے کہا تھا علیشہ صاحبہ سورہ حمد. سورہ حمد. ہاں سورہ حمد. جی جی. سورہ میری حمد. بھی آیت بتا دیجیے. سورہ حمد کا پورا سورہ. ہلو ہاں جی ہلو بولیے. آپ نے آغا مجھ جو ہی بول رہے ہیں میری آیت بتا دیجیے. آپ کو کون سا سورہ کہا تھا ہم نے؟ آغا لکھ نہیں پائے, آواز نہیں آ رہی تھی. اچھا جوہی حسن. جوہی آپ لکھ جی لیجئے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 15 سے 22. جی آغا شکریہ. معصومہ فاطمہ صاحبہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ممکن ہے شاید کچھ لوگ ایسے بھی ہوں کہ جہاں کے اوپر ہم نے 2 لوگوں کو ایک سورہ دیا ہو اور ایک آیت, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مین مقصد و ہدف آپ کے مخرج اور مخارج کو اور آپ کی تلاوت کو سننا ہے. ٹھیک ہے, کوئی اور باقی رہ گیا ہو کہ جس کو ہم نے سورہ نہ عرض کیا ہو تو بتا دیں. آج کا درس کوڈ آپ نوٹ کر لیں آپ لوگ, YG37. 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 37. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ پھر بات یہاں جو آج کا درس تھا وہ مکمل ہو گیا ہے. جو صورت ہے وہ آپ کو عرض کر دی ہیں. کل ریویژن ہے انشاءاللہ آپ کا. کوشش یہ کیجیے گا جو آپ کے سوالات ہوں ان کو ایک جگہ کے اوپر نوٹ کر لیے گا تاکہ کلاس میں آپ کے جو بھی سوال ہوں وہ آپ آسانی سے پوچھ سکیں, اور ساری باتیں جو بھی آپ کے اشکالات یا سوالات یا کہیں کے اوپر کوئی اعتراض ہو, کوئی بات ہو, تو اس کو آپ یہاں کے اوپر کل کر لیجیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ایک منٹ میسیجز دیکھ لیتے ہیں, کوئی اگر خاص بات ہو تو وہ بھی ہمارے سے کر دیتے ہیں. سکینہ صاحبہ میری ایک پرابلم ہے, مجھے اردو اور عربی ٹائپ کرنی نہیں آتی, پھر میں کیسے ایگزام دوں پلیز. دیکھیں عربی اور اردو اگر ٹائپ کرنا نہیں آتا تو شاید کہا گیا تھا آپ لوگ سے کہ جن کے لیے یہ پرابلم ہوگی وہ لوگ الگ سے جو ہے آپ رومن انگلش میں یا ہندی میں لکھ کے اس کو کلک کر کے بھیج دیجیے گا. میں آغا ہم نے جو ہے اس کو لکھ کے بھیجا تھا تو اس میں ہمیں جواب دیا کہ یہ کیا آپ نے بھیجا ہے. کیا جواب دیا گیا آپ کو؟ یہ کیا بھیجا, پھر ہم نے وائس میسج کر کے بولا کہ یہ مطلب آغا نے بتایا کہ 4 لڑکیوں کو ان لوگوں کو جو ہے ایسے کر کے لکھ کے فوٹو کاپی کرنا ہے. اس کے بعد کوئی جواب نہیں آیا. نہیں, آپ نے کیا لکھ کے ان کو بھیجا تھا, انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے ایگزام کی کاپی بھیجی. بھائی ایگزام میں تو اگر آپ رہے ہوں تو خود یہیں کے اوپر آپ آن لائن ہی نہیں یہ آپ بات کہی نہیں گئی تھی نا کہ جن کے لیے نہیں مشکل آپ ہو رہی. ہاں وہ 4 لڑکیوں میں بھی تھی. جی, تو پھر کیوں منع کر دیا گیا کہ یہ کیا ہے, کس نہیں بات کے کچھ اوپر؟ کہا نہیں کہ نہیں یہ کیا لکھ کے بھیجا ہے, تو اسی پہ ہم نے بول دیا. اس کے بعد اچھا, جواب نہیں کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال جن کے لیے پرابلم ہے ایسی کوئی یہ بات نہیں پرابلم ہمیں ابھی بھی رہے گی. ہم لوگ بھی جب ایگزام میں ریٹن فارم میں تو اس میں ہم لوگ آتا یہ پرابلم ہمیں انگلش میں ہی لکھتے ہیں اردو کو. ہم نے بھی 2 بار انگلش میں ہی لکھا تھا آگا. انگلش جی میں ہی لکھتے کیونکہ اردو ٹائپنگ بہت پریشانی ہوتی ہے. کوئی بات نہیں, جو بھی آغا جو مثال لکھتے ہیں ہم لوگ اس میں زبر زیر نہیں لگ پاتا ہے اور کوئی ٹائم ضرورت اتنا نہیں, کم رہتا ہے کہ زبر زیر کی ضرورت نہیں, زبر لکھیں گے زیر نا کی جب تک ٹائم چلا جائے گا. زبر زیر کی ضرورت نہیں, صرف آپ مثال لکھ دیں. آغا میرے لیے بتائیے گا. آغا اگر مثال رومن انگلش میں لکھ دیں تو نہیں ہو پائے گا, مطلب ہم لوگ نہیں اردو ہو میں نہیں کر جائے گا, پاتے. آپ رومن میں لکھ دیجیے, کوئی مسئلہ نہیں. جی ہم نے میں 2 تھینک یو, بار شکریہ رومن آقا. کوئی بات نہیں. اگر جو ہم لوگ انگلش میں لکھتے ہیں تو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں ایگزام میں, جیسے ہم لوگ انگلش میں لکھتے ہیں رومن میں, ہاں اور ہاں
نہیں لکھ پا رہے ہیں تو انگلش میں ہم لوگ لکھ سکتے ہیں رومن میں. ہاں اردو میں وہ رومن میں لکھ دیں آپ. مثال آقا اگر جو عربی میں مثال اگر پرابلم لکھتے ہو ہیں رہی ہے تو تو وہ وہاں بھی پہ رومن جی میں آقا لکھ دیں. جی آقا شکریہ. اور آقا جو ہم نے ایک بار پہلے بھی ٹیسٹ دیا تھا اس بار بھی دیا تھا 2 چھوٹے والے ٹیسٹ دیے تھے رزلٹ آج تک اناؤنس نہیں ہوئے ہیں. وہ اناؤنس مطلب کر دیا اچھا جائے گا. وہ لکھا ہم نے اچھا نہیں فائنل لکھا. ایگزام کے ساتھ آپ کے نمبر ایڈ ہوں گے اس کو. اچھا پرانے والے 2 ٹیسٹ بھی کیلکولیٹ کیے جائیں گے. جی جی اچھا شکریہ آقا. آغا اس میں ایک آغا کوشچن میرے لیے آیا تھا بتائیے کیا دنیا کریں. اور فی یوسفا میں ادغام کیوں نہیں ہو رہا ہے تو ہم نے اس کا آنسر تو لکھ دیا تھا بٹ آپ بتا دیجیے ایک بار. کس میں ادغام کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ دنیا آغا دنیا اور اور فی یوسف میں. یوسفا تھا شاید. یوسف میں. جی ہاں جی. دنیا میں دیکھیے عرض کیا تھا ادغام کے درس کے اندر. دنیا میں اس لیے لفظ دنیا میں اس لیے ادغام نہیں ہوگا کیونکہ حرف یا جو کہ حروف یرملون میں سے اور نون ساکن دونوں چیزیں ایک ہی لفظ اور ایک ہی ورڈ کا جو ہے رکن ہے، یعنی ایک ہی لفظ کے اندر آئے. جبکہ یہ ہے کہ دونوں الگ الگ کلمے کا جز ہوں. اگر ایک ہی کلمے کا جز ہے تو ادغام جائز نہیں ہے. اور فی یوسفا کے اندر ادغام اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ فی کے اندر جو حرف یا ہے یہ آپ کے حروف مد میں سے، اور ادغام مثلین کے لیے ضروری ہے کہ حروف مد میں سے نہ ہو. اگر حروف مد جو کہ 3 ہے واو یا اور الف اگر ان میں سے آ گیا تو ادغام جائز نہیں ہے. جی آقا بہت جی شکریہ آقا آپ کا. بہتر. پروین صاحب آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ جی آغا ہم کہہ رہے ہیں ٹائپنگ ہم کو نہیں آتی ہے بالکل. ہمیں آن آف بھی کرنا ٹھیک سے نہیں آتا. کیا چیز دوبارہ ریپیٹ کریں. ہم نے کہا آن آف بھی کرنا نہیں ہے ٹھیک سے آتا ہے. کون سا کیسے نکالے ہیں تو کیسے دیں گے. پچھلی بار تو لڑکی تھی اس نے کر دیا تھا بتا دیا تھا. اب کی جو ہے ہم اکیلے ہیں. ہم نے جو فوٹو کاپی کر کے بھیجا تھا اگلا والا کیسے دیکھیے جن لوگ کے پاس جو پرابلم ہے مثال طور پہ کسی کے لیے عربی پرابلم ہے، کسی کے لیے ٹائپنگ پرابلم ہے، لکھتے کچھ ہیں لکھ کچھ جاتا ہے اور ٹائم چونکہ شارٹ ہوتا ہے سبمٹ کرنا، تو یہ ساری چیزیں جس کے ساتھ بھی جو پرابلم ہے آپ لوگ اپنے ایک اپلیکیشن ٹھیک ہے درخواست جسے کہتے ہیں اردو زبان میں درخواست اپلیکیشن آپ اپنی پرابلم لکھ کے گروپ کے اوپر بھیج دیجیے اور نیچے اپنا نام لکھ دیں. مثال طور پہ پروین رضا جو بھی آپ کا نام ہے فلاں فلاں آپ لوگ یہ لکھ کے بھیج دیجیے کہ بھائی ہم ایگزام کے لیے ہمارے لیے یہ پرابلم ہے ہم آن لائن نہیں دے سکتے لہٰذا ہمارے لیے یہ انتظام کیا جائے کہ ہم جو ہے اپنے گھر کے اوپر رجسٹر نوٹ کہیں کے اوپر لکھ کے سوالوں کے جواب اس کو فوٹو کلک کر کے گروپ وہاں کے اوپر مولانا کے پاس یا ایڈمن کے یا فیڈرل کے کسی بھی ممبر کے پاس سینڈ کر دیں گے. تو یہ اپنی جن لوگوں کے ساتھ بھی جو پرابلم ہے اردو کی پرابلم ہے ٹائپنگ کی پرابلم ہے یا اور کوئی پرابلم ہے وجہ ہے تو آپ اس طریقے سے ایک اپلیکیشن لکھ کے آپ جو ہے جو فیڈرل کا گروپ ہے اس کے اوپر بھیج دیں اور اپنا نام نیچے ضرور لکھ دیجیے گا تاکہ ان لوگوں کے لیے وہ خاص انتظام کیا جا سکے جو بہرحال آن لائن پریشانی ہوتی ہے ٹائپنگ کی مشکل ہوتی ہے آدمی اتنی تیز ٹائپ نہیں کر پاتا تو یہ چیز آپ لوگ کر دیجیے انشاءاللہ. آغا یہ جو ابھی ٹیسٹ ہوئے تھے اس میں کوشچن بڑے تھے اگر ہم لوگ واضح طریقے سے لکھنا چاہ رہے تھے تو ٹائم بہت کم تھا تو یہ ٹیسٹ میں تو چل گیا لیکن ایگزام میں ٹائم زیادہ ہی رہے زیادہ تر تو بہتر رہے گا. ٹائم انشاءاللہ آپ کو زیادہ ملے گا ٹائم زیادہ ملے گا کہ آپ لوگ اپنا ایگزام کر سکیں. ہاں کتنے کوشچنس ہوں گے ایگزام میں؟ 25 ہوں گے. اور سب سبجیکٹیو ہوں گے یا آبجیکٹیو بھی ہوں گے اس میں نہیں مطلب 5 سب آبجیکٹیو ہوں گے. جی جی آسان رہیں گے انشاءاللہ اس کے لیے آپ لوگ پریشان نہ ہو گھبرائیں تو انشاءاللہ سب آسان ہو. ٹھیک ہے جی آقا بہتر. ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے اپنے اللہ حافظ. سوالات آپ لوگ کہیں نوٹ کر لیے گا تاکہ کل شکریہ ریویژن میں آغا. آپ پوچھتے گا. خدا حافظ. خدا خدا حافظ. آپ کو سلامت رکھے جزاک اللہ. السلام علیکم آغا. علیکم السلام السلام ورحمۃ علیکم. اللہ. انشاءاللہ خدا خدا حافظ آغا. خدا خدا حافظ. حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.